نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعا اور مناجات۔ دعا کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدل دوسری عبادت نہیں۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان فی الواقعہ اپنی ہی نفی کر دیتا ہے اور اپنے پروردگار کے سامنے وہ کچھ بیان کر دیتا ہے جو کسی قریب ترین ہستی سے نہیں کہہ سکتا۔ بے شک حاجت روائی اور کار سازی کے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھ سے دعا مانگو، میں ہی تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اگر آپ کے دل میں 1000 خواہشات بھی ہیں تو آپ کا یقین اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خواہشات پوری کرنے میں قادر ہے۔ آپ جو بھی دعائیں مانگتے ہیں یا تو وہ قبول ہو جاتی ہیں یا پھر کوئی مشکل ٹال دیتی ہیں یا وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہیں۔ جن لوگوں کی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئیں، جب وہ لوگ آخرت میں اس کا اجر دیکھیں گے تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری دعائیں دنیا میں قبول ہی نہیں ہوئی ہوتی۔ دعا صرف اور صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے، پھر اللہ کے بندوں سے کہا جاتا ہے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا یا اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ ڈائریکٹلی کسی بھی بندے کو ہم دعا کے لیے نہیں پکار سکتے، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اب اسے کان لگا کر سن لو۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے اس کام کے لیے سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ایسا دعا مانگنے والا بھی بودا اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی۔ یہ سورہ حج کی 73 آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہے ہیں اگر آپ جن کو دعا کے لیے پکار سکتے ہیں وہ کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہے، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور جب قرآن کا بغور مطالعہ کرتے ہیں اور اس پر تفکر کرتے ہیں تو ہمیں بے شمار دعاؤں کا ادراک ہوتا ہے جو انبیاء علیہ السلام نے اور اہل ایمان والوں نے صرف اور صرف اللہ کو ہی اپنی مدد کے لیے پکارا اور اللہ ہی سے اپنی ہدایت، امن، سلامتی، فضل، رحم، برکت، روزی، رزق اور تمام وہ دعائیں فرمائیں جو ان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے ممکن تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کے لیے سنت کے مطابق جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی وہ بھی بہت زیادہ انمول ہیں، اور مصنون دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو براہ راست وحی کے ذریعے دعائیں بھی سکھلائیں، جیسے کہ ایک دعا جو ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتے وقت کرتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، اور یہ ملاقات کی وہ بابرکت پاکیزہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ اسی طرح آیتوں کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ یہ سورہ نور کی 61 آیت ہے۔ یہ یعنی کہ سلام کرنا بھی ایک دعا ہوتا ہے، یعنی کہ جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی سنت کے طریقوں پہ عمل کرنا، اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی میں وہ چیزیں لے آتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے کیا ہوتی ہیں؟ برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، جس میں ہمارے لیے اجر و ثواب ہوتا ہے۔ شاید وہ ابھی دنیا میں تو ہمیں اس کا اتنا ادراک نہیں ہوتا، جب ہم آخرت میں اس کا ہم اجر دیکھیں گے تو ہماری یہ تمنا ہوگی کہ کاش کہ ہم نے اور بھی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کی ہوتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بہت بڑا اجر بھی بن جایا کرتی ہیں۔ اسی طرح انسان جب دکھ، غم اور بے چینی کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے ایسے اسباب بنا دیتے ہیں، یا تو اس کے حق میں دعا قبول کر لی جاتی ہے یا پھر اس کا نعم البدل اسے دے دیا جاتا ہے، یا پھر اس کے دل پر تسکین اتار دی جاتی ہے، اس طرح کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بھلا وہ کون ہے جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے۔ سورہ نمل کی 64 یہ بہت مشہور آیت ہے، اس کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ جب
بے چین ہو کر جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں، تڑپ کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، تو اللہ ضرور اس کا جواب دیتا ہے۔ اب وہ کسی بھی صورت میں ہو، جب انسان اتنا باشعور ہو جاتا ہے، جب وہ اللہ کو سمجھنے لگ جاتا ہے، اللہ کے مطابق عمل کرنے لگ جاتا ہے، تو وہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ اللہ نے یہ مجھے اشارہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان نیک بندوں کی دعائیں جلدی سنتا ہے جو باعمل با کردار ہوتے ہیں اور جن کے اندر بہت زیادہ ایمانداری ہوتی ہے، اور وہ لوگ نیکیاں کرنے میں سبقت لے جاتے ہیں، خواہ وہ چھوٹی نیکیاں ہی کیوں نہ ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ان کی دعائیں سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ شورى کی 26 آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہے ہیں، یعنی کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوتے ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے نیک عمل بھی آپ کی دعاؤں کی بخشش کا سبب بن جاتے ہیں۔ جو آپ دعائیں مانگتے ہیں، جو آپ اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر کے آپ کو عطا کر دیتے ہیں، اور اس میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دیتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ آگے بھی میں دعا کے بارے میں اور ہائی لائٹ کرتی جاؤں گی۔ آپ سے بس یہی درخواست ہے کہ آپ بھی سب مجھے اپنی دعا میں بہت بہت یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔